السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ویلاگ میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لاہور کی سب سے بڑی قبضہ مافیا جو کہ نون لیگ کی مافیا کا ایک انٹیگرل پارٹ یعنی کہ ان کا لازمی جز ہے، اس کا پولیٹیکل نام ہے نون مافیا، نون لیگ، اور ان کا جو ٹیررسٹ نام ہے وہ کھوکھر مافیا، اور اس طرح کے اور بہت سارے۔ ان کے اوپر حکومت نے، پنجاب گورنمنٹ نے آج ہاتھ ڈالا۔ انہوں نے جو سرکاری اراضی قبضہ کی ہوئی تھی ان کو گرایا، اور ان کو میسج دیا پورے پاکستان کی قوم کو کہ گورنمنٹ اب انشاءاللہ ان میں سے کسی مافیا کو پورے پاکستان میں نہیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ وہ مافیا ہے جس نے جو ہر قسم کا کرائم کرتی ہے، ٹیررزم سے لے کے اور قتل و غارت اور عوام کو ڈرانا دھمکانا۔ یہ ہیں وہ مافیاز جو سب سے پہلے گراؤنڈ پہ ان سیاسی بدماشوں کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے یورپ ہو، ہر ملک میں اس ٹیررزم سے بچنے کے لیے جو ان کے مافیاز تھے ان کو ختم کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو اس نے سب سے زیادہ ٹیررزم برداشت کیا، سب سے زیادہ قربانیاں دی، وہاں پہ آج تک اس طرح کا عمل نہیں شروع ہوا تھا۔ اب شروع ہوا تو دیکھیں کہ کوئی میڈیا نہیں بول رہا، عدالتوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ مریم صفدر جو کہ نواز شریف کی اپنے کو بیٹی کہتی ہے، وہ ان کے ساتھ جا کھڑی ہو گئی۔ ایک پولیٹیشن، اور میڈیا کوئی ریئیکشن نہیں دکھا رہا۔ ایک پولیٹیشین جو کہہ رہے ہیں ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے پاکستانی قوم کے لیے، قرضہ چڑھا کے ان کو مارنے کی پوری کوشش کی، ان کا خون پیتے رہے، وہ جا کے اب ان قبضہ مافیا بدماشوں، ٹیررسٹوں، ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوئی سوال نہیں کر رہا کہ تیری جو تم کرمنلز کے ساتھ ہو۔ ویسے تو کہتے ہو ہم بڑے اچھے ہیں، ہم تو قانون کو فالو کرنے والے ہیں، اور کسی میڈیا اینکر کے منہ سے کسی میڈیا پہ یہ بات، ان کو بلکہ اب مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ دسو ہے گل کرنے والی کوئی؟ اوورسیز پاکستانیوں کا پلاٹوں پہ قبضے کیے، چھینا، ان کو مارا، ان کو بھگایا۔ ان لینڈ پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کے اثاثوں کو چھینا انہوں نے، اور ایون اس حد تک ان کا حوصلہ بڑھا کہ انہوں نے سرکاری املاک پہ بھی قبضے کر لیے۔ لیکن آج جب ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے، عدالت ان کی طرف کھڑی ہوگی، وہ پھر اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے فیکٹ کہ سول کوڈ جس نے انہیں اسٹے آرڈر دیا کچھ عرصہ پہلے یہ ساری کارروائی کے لیے، کو روکنے کے لیے، وہ غلط تھا۔ اب اس جج کو کوئی اتارے گا، اس کو کوئی سزا دے گا؟ ایک قانون تو اپنے کو بنا لیا ہے، کیا کوئی اس جج سے پوچھے گا کہ تمہیں یہ کون سے قانون کے تحت تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہ یہ آزادی ہے، جو مرضی فیصلہ کرو اور نکل جاؤ، جس کو مرضی لٹکا دو، پھائے لگا دو، جس مرضی ڈاکو کو چھوڑ دو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں اس ملک کے اندر یہ دکھایا جا رہا، بتایا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انصاف بھی کوئی چیز ہے، بدماشوں کو مارا جائے گا، بدماش پکڑے جائیں گے، یہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ جو خون شام جو لوگوں کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں، یہ لٹکائے جائیں گے، بلکہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور سول سوسائٹی کہاں گئی پاکستان کی؟ سول سوسائٹی کیوں نہیں ریئیکٹ کرتی؟ کہ سول سوسائٹی بھی یہ ڈاکو بدماشی ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے، پاکستان کے عوام کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور مریم نواز لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں کھوکھر پیلس پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ایم پی اے افضل کھوکھر اور ایم این اے سیف الملک کھوکھر کے بھتیجے عمران شفیع پر قتل کی تعزیت کی ہے۔ اب تک یہ اہم خبر آ رہی ہے، ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اطلاعات ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور مریم نواز لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں کھوکھر پیلس پہنچے ہیں۔ پاکستانی قوم کو یہ دکھانا اور بتانا چاہیے کہ آخر کار ہمیں نقصان پہنچتا ہے ہر غلط کام کا اس ملک۔ اس قسم کے یہ جو بزنس مین ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو زمیندار ہیں، جو آفیسرز ہیں بیوروکریسی میں،
ان کو ریئیکٹ کر کے عوام کو دکھانا پڑے گا کہ آج اگر ایک حکومت عوام کی طرف کی بات کر رہی ہے تو عوام کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم اپنا حقوق لینا جانتے ہیں۔ لاہور کے وائٹ ہاؤس میں لاقانونیت کی انتہا، کھوکھر پیلس میں بے ضابطگیوں پر مزید اہم انکشافات۔ قانون کے برعکس واقع کھوکھر پیلس کے 7 معاوضہ جات کا ایک معاوضہ بنایا گیا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ مکمل کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 معاوضہ جات کا انتقال قانون کے برعکس کیا گیا، جس بنا پر معاوضہ جات کا انجماد خارج کیا جائے گا۔ اگر کھوکھر پیلس ایک معاوضہ میں واقع نہ ہوا تو LDA کے منظور شدہ نقشے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ نقشے منسوخ ہونے پر مسماری کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 7 خسروں کا انجماد کرنے سے کھوکھر پیلس کی اراضی 177 کنال 10 مرلے تک جا پہنچی۔ LDA قانون کے مطابق جوہر ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں خسروں کا انجماد نہیں کیا جا سکتا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے معاوضہ جات کو خارج کرنے کے لیے محکمہ مال کو سفارش کر دی ہے۔ مجھے پتا ہے صدیوں سے اس قوم کو دبایا گیا، بلکہ ان میں جرت ہی نہیں رہی ریئیکٹ کرنے کی، جس طرح یورپین اور امریکن اقوام کرتی ہیں ریئیکٹ، جن سے ان کے پولیٹیشین ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی، اداروں نے تو ہمیں جو کرنا ہے، عوام نے ہمیں وہ کرنا ہے کہ ہماری نسلیں بھی ختم کر دینی کرائم کرتے ہوئے۔ اور یہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان، ایون انڈیا میں نسل در نسل غلام، اور نسل در نسل سیاستدان، نسل در نسل بزنس مین، اور کسی کے لیے اور کوئی چانس نہیں۔ انہوں نے ہر چیز پہ، ہر ریسورس پہ قبضہ کر دیا، اور جو پیسہ عوام کی فلاح کے لیے لے کے وہ باہر واپس انہی کے بینکوں میں بھیج دے، کہ ہر طریقے سے پاکستانی اور غریب ملکوں کی قوموں کو ٹیررائز کیا جاتا ہے۔ اکنامک ٹیررزم کے ذریعے تو بالکل ہی کمر توڑ دی گئی پاکستان کی۔ اب وہ ایک بندہ عمران خان لڑ رہا ہے ساری دنیا میں، ہر ایک کے لیے، ہر غریب کے لیے، لیکن پاکستانی قوم کے لیے، اور اس پاکستانی قوم انشاءاللہ اس کا ساتھ دے گی، انشاءاللہ اس کو میجورٹی لے کے دے گی۔ ان ظالموں کو ختم کرنے اگر وہ بندہ نکلا ہے تو وہ کر کے چھوڑے، پھر ہی کہیں اگلے 20-30 سالوں میں جا کے پاکستان کی نئی جنریشنیں اس طرح کی پیدا ہوں گی جو ریئیکٹ کریں گے، جو بتائیں گے ان سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو کہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، جو کرپٹ ہے، جیسے چائنا میں لٹکائے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ، جیسے یورپ میں، ایسٹ یورپ میں ویڈیوز دیکھیں کیسے سیاستدانوں کو اٹھا کے گٹروں میں پھینکتے ہیں لوگ۔ پھر ہوگا یہ۔ اب اس وقت کی تو نسل در نسل غلام قومیں ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جس کا اصل کام ہوتا ہے، جو مڈل کلاس ہوتی ہے کسی ملک کی، اس کا کام ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی اور ملک کی شریانوں میں دوڑتا ہوا خون، اس کو یہ نچوڑ کے نکال گئے کہ ایک کرمنل مافیا کھوکھر قبضہ گروپ کے ساتھ ایک سیاسی پارٹی کھڑی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کرمنل ہیں سارے۔ کب آپ ان کو سڑکوں پہ ریئیکشن دکھائیں گے ان ظالموں کو؟ ایک طرف وہ مولانا فضل الرحمان ہے جو دین بیچتا پھر رہا ہے، کسی مسلمان کو خیال نہیں آتا کہ یار یہ کہ جس چیز پہ مرضی جہاد اور جس چیز پہ مرضی ایمان کا فتویٰ لگا دیتا ہے، جس کو مرضی ہے جو مرضی کہہ دیتا ہے ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، کوئی قادیانی ایجنٹ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہ مولوی جو مرضی کرتا پھر، اس طرح کے سارے مولوی یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ اور اب پاکستان کی کیا کہوں میں، قوم کا ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے پہلے 40-50 سال سے ختم کر دیا گیا، کوئی تعلیم نہیں، کوئی باشعور نہیں ہو رہے، لیکن ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا وہ تو نہیں آپ کو دکھا رہا یہ چیزیں، لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہمارے جیسے، میرے جیسے اور بہت سارے دوست بیٹھ کے آپ کو علم میں اضافہ کر رہے ہیں، تو خدا کے واسطے ان کو سنیں، سمجھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، بتائیں کہ یہ مافیاز ہیں جو آپ کو نچوڑ رہے ہیں، جو آپ کو کھا رہے ہیں۔ آپ اپنا ان پہ ریئیکشن دکھائیں۔ آپ نے دیکھ لیا کھوکھر پیلس اس بدماش کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر وہ گرایا پنجاب حکومت نے، سارے جا کے سیاستدان، بیوروکریسی، عدلیہ، سب اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، ایون سول سوسائٹی۔ میں جو منہ بند کر بیٹھا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ منافق ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ یہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں۔ کیوں نہیں عدالتیں ان کو کیوں ریلیف دے رہی ہیں؟ سب کو کیوں سٹے دے رہی ہیں؟ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اور آپ کو جاگ جانا چاہیے، نہیں تو یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کا خون اسی طرح نچوڑتے رہیں گے۔ ان کو پہچانیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔